السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 ایک ہی آیت کریں گے انشاءاللہ۔ میں پہلے قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لمبی آیت ہے، کیا ہے جی پہلے؟ احل لکم لیلۃ الصیامی لیلۃ الصیامی الرفث الی نسائکم۔ ہاں جی، احل 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 یحل، حلال کرنا، باب افعال۔ احل اس نے حلال کیا۔ اچھا، فعل ماضی واحد مذکر مجہول، احل اس نے حلال کیا، احل اسے حلال کیا گیا۔ اب جو ہی ہم مجہول پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا اس پوری آیت میں نائب الفاعل تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ بتائیں جی کون سا ہے؟ نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ پوری آیت میں حالت رفع میں کیا چیز ہے؟ الرفث۔ احل احل الرفث، وہ جو رفث ہے اسے حلال کر دیا گیا۔ احل الرفث۔ تو اب ہم پوری بات پہ چلتے ہیں۔ احل لکم، تمہارے، احل اب یہ اس کا نائب الفاعل ہو گیا۔ لکم لام حرف جر، کم انتم، احل لکم الرفث، تم سب کے لیے رفث کیا ہو گیا؟ حلال کر دیا گیا۔ لیلۃ الصیام، کب کیا گیا؟ روزہ رکھنے کی رات، جس دن رات کو روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نارملی رات کو کہتے ہیں لیلن، لیلن، لیکن جب وہ رات خاص ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ لیلتن بن جاتی ہے۔ لیلن عام رات ہوگی، کوئی بھی رات، اس کو اب لیلن کہیں گے۔ لیکن اب جمعے کی رات بولیں گے تو کہیں گے لیلۃ الجمعہ، لیل الجمعہ نہیں بولیں گے، لیلۃ جس طرح لیلۃ القدر۔ تو جو بھی خاص رات ہوگی اسے لیلتن کے حساب سے پکارا جاتا ہے۔ سو حالت نصب میں ہے کہ یعنی اب یہ ظرف ہے، یعنی ٹائم بتایا جا رہا ہمیں۔ تو احل لکم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یعنی وہ جو رفث ہے تم سب کے لیے روزے کی رات میں حلال کر دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ رفث کس طرف ہے؟ الی حرف جر، نساؤکم مرکب اضافی، نسائکم، الی کی وجہ سے نسائی جر چلا گیا۔ تمہاری عورتوں کی طرف رفث تمہارے لیے حلال کر۔ اب رفث ہے کیا؟ رفث کے دو میننگ ہیں۔ ایک تو اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے، وہ ہے فحش باتیں، فحش باتیں۔ اچھا، اب اس میں وہ نہیں مطلب بیوی کے ساتھ جو بھی ہے، اب ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو رفث کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ فحش باتیں، لیکن یہاں یہ مباشرت کے میننگ میں لیا گیا ہے۔ تو جب انسان یعنی جو بھی ہے، ہم وی نو آل بیٹر، سو یہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں استعمال کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ جب تم حج کرنے جاؤ، فلا رفث، کیا ہے؟ فحش بات نہیں کرنی، بات ہی نہیں کرنی ایسی، نہ ہی فسوق کرنا ہے، نہ ہی جدال کرنا ہے، نہ ہی لڑنا جھگڑنا ہے، نہ ہی کوئی فسق کی بات کرنی ہے۔ تو وہاں یہ اوریجنل میننگ میں ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں کرنی، اور یہاں یہ چونکہ ساتھ تذکرہ آ گیا ہے الی نسائکم، تو وہ جو حرام تھا اسے حلال کر دیا گیا کہ راتوں کو تم جس رات تم نے روزہ رکھنا ہے تم اس رات مباشرت
کر سکتے ہو تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی. آگے کیا ہے جی؟ اب اسی کی بات واضح ہو رہی ہے. ہننا لباس لکم. ہاں جی، ہننا کیا ہے جی؟ مبتدا، وہ مؤنث سب، لباس لباس ہیں، لکم لام حرف جر، کم انتم کی جگہ پہ، لکم تم سب کے لیے. اب آپ کی طرف یہ میں بات چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس لباس کا مطلب کیا ہے. یہ اب آپ خود سوچئے. بہت اس میں بڑی گہرائی ہے. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد نہیں. یہ بہت ڈیٹیل بات ہے. اگر ہم اس حساب سے اس کو غور سے سوچیں تو بڑی آسانیاں ہیں، شادی کرتے وقت بھی اور بعد میں بھی. اصل میں یہ چیزیں قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن بعد میں کھلتا رہتا ہے، کھلتا رہے گا تا قیامت. تو اب آ کے علماء لباس کی تشریح کرنے لگے ہیں. کھل گیا نا بات، کسی کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یار یہ لباس، کیونکہ یہ سوچنے کی بات ہے نا، لباس لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ لَهُنَّ. ہاں جی، اب وہی بات ریورس ہو گئی ہے کہ انتم مذکر کے لیے تم سب، لباس لباس ہو، ہننا ان کے. آگے کیا ہے جی؟ علیم اللہ. ہاں جی، علیم اللہ، عین لام میم مادہ، جاننا، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا جاننا یونیورسل ٹروتھ ہے تو علیم اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. علیم اللہ، اللہ کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں فاعل ہے. آگے کیا جی؟ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. علیکم یہاں سے چلیں. یہ تھا ایکچولی انتم. اس کو ہائیڈ کریں اگر آپ تو آیت تھی کنتم تختانون، کانا سے، کانا کانا، کانو کانت کانتا، کننا کنتا کنتما کنتم، کنتم تم سب تھے. اب جب اس کے ساتھ فعل مضارع آ جاتا ہے تو پھر ماضی استمراری بن جاتی ہے. یعنی جیسے کانا یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کانا یقول، وہ کہا کرتے تھے، یعنی آپ فرمایا کرتے تھے، اس طرح سے. تو خان یہ ہے، خا واو نون مادہ ہے، باب افتعال سے ہے، باب افتعال. سو تختانون فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تختانون تم سب خیانت کرتے ہو. اب ترجمہ بنتا تھا کن تم تختانون، تم سب خیانت کیا کرتے تھے. اب اس میں تھوڑا ترجمے میں چینج آ رہا ہے. وہ چینج ایسے آ رہا ہے، اس میں اسم موجود ہے انتم کا، انتم اس کا اسم ہے، اس کو باہر نکالا، اس کے اوپر انا لگایا، سو تاکید کے لیے اس نے انتم کو کم کر دیا. سو انا کم، یہ جب انا آ گیا نا تو اس نے اس کے ترجمے کو حال میں کر دیا لا کے. یعنی انکم کنتم تختانون، تم کیا ہے خیانت کرتے ہو، کس بارے میں؟ انفسکم، اپنی جانوں میں، اپنی جانوں کے بارے میں. یعنی وہ ابھی ہم تفسیر میں دیکھیں گے، وہ آ جائے گا وجہ کیا تھی. تختانون انفسکم، کہ تم سے خیانت، یعنی ایک بشری تقاضا ہے نا، مشکل ہے کنٹرول کرنا یہ بات، یہ رفث بشری تقاضا ہے، ہو سکتا ہے انسان سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے تم رات کو رفث کر لیا کرو، اور اللہ کو معلوم تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. تو پھر اللہ نے یہ فتاب علیکم، تاب یتوبو. اچھا یہ بات ہم نے شروع میں بھی لرن کی تھی، تابہ اگر الا سے ہو تو توبہ کی جا رہی ہے، علا سے ہو تو توبہ قبول کی جا رہی ہے. اچھا یہاں توبہ نہیں قبول ہوئی، یہاں پہ علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ علیکم، تاب علیکم، اللہ نے تم پر شفقت کی، اللہ نے تم پر شفقت کی. آگے کیا ہے جی؟ وعفا، اب یہاں پہ آ گیا وعفا انکم، عین فا واو مادہ، عفا یعفو معاف کرنا ہے نا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اچھا وہاں پہ لوگ فعفو کر دیتے ہیں واو کے ساتھ، یہ غلط ہے.
فاعفو عنی امر کا صیغہ ہے دعا کے لیے، فاعفو عنی مجھے معاف فرما دے، امر کا صیغہ بن رہا ہے، تو وہ واو الف لگانا غلط ہے، بعض لوگ لکھتے ہوئے لگا دیتے ہیں۔ وعفا عنکم فعل ماضی واحد مذکر، عفا اس نے درگزر کیا، علی عنکم تم سب سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کر کے تمہیں یہ کیا ہے پرمیشن دی، کیونکہ وہاں پہ ابھی بات آئے گی نا کہ روزے کا سسٹم تھوڑا سا الگ تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ فالآنا، ہاں جی کیا ہوتا جی الآنا؟ ہاں جی الآنا ناؤ، اب الآنا باشرو ہننا، با شین را مادہ باب مفاعلہ فاعل یفاعل، باشرہ یباشرو، باشرہ یباشرو مباشرتن، تو مباشرت ہم سب جانتے ہیں، تو یہ باشرو، اب یہ کون سا فعل ہے یہ تلاش کریں آپ۔ یہ تھا تباشرونا، تباشرونا، اس سے امر بنائیں، نون ڈراپ کر دیں، اس کا تا ڈراپ کریں، کیا بن گیا باشرو، کہ تم سب کیا کرو مباشرت کرو، باشرو کس کو؟ ہننا مفعول، یعنی ان نساء سے وباشرو ہننا، اب تم کیا ہے اب تم کرو مباشرت۔ آگے کیا ہے جی؟ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، ابتغا یبتغی باب افتعال، ابتغا یبتغی تلاش کرنا، ابتغا یبتغی تلاش کرنا، اب یہ بھی فعل امر ہے، تبتغونا سے تا ڈراپ کیا، اب تا تو تھا وہ ڈراپ ہو گیا، پڑھا نہیں جا رہا، تو پھر وہ اوریجنل والا الف لایا گیا، وابتغوا تم سب کیا کرو تلاش کرو، اس میں انتم فاعل ہے، اس میں بھی انتم فاعل ہے، اس میں بھی تختانون میں بھی انتم فاعل تھا، سو وابتغوا تم سب تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ ما کتب اللہ لکم۔ اچھا اب آپ تھوڑا سا پریکٹس مجھے بتائیے، یہ ما کیا ہے؟ ما نفی ہوتا ہے اور یہاں کیا ہے؟ مائے بہت سارے ہیں نا، اب یہ ما کون سا بن رہا ہے؟ ہاں جی جو ہی بنے گا، یعنی اگر آپ نفی کرتے ہیں تو ترجمہ ہی نہیں بنے گا۔ کتب فعل ماضی، کتب اللہ فاعل کتبہ کا، اور لکم تم سب کے لیے، ما کتب اللہ لکم تلاش۔ اب آپ غور کریں، اللہ فرما رہے ہیں ما کتب اللہ لکم تلاش کرو، کدھر؟ باشروہن کے بعد، یعنی اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اولاد وہ تلاش کرو مباشرت کر کے، تو قربان جائیں اللہ کے طریقہ کلام پہ۔ آگے کیا ہے جی؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخیط الاسود من الفجر۔ ہاں جی اب دیکھیں پھر وہی یہ عطف ہو رہا ہے نا کہ باشروہن وابتغوہن وکلوا، واو عطف کلو، اب یہ ایک نیا حکم آ گیا، تاکلون سے امر بن گیا، کلو انتم فاعل تم سب کھاؤ، وشربو شرب یشربو تشربون سے امر بن گیا تم سب پیو، حتی یہاں تک کہ، اب دیکھیں بینا یبین ہوتا ہے باب تفعیل میں، یہ ہے باب تفاعل، تبینا یتبین، یتبینا، اب یہ تھا یتبینو، حتی کی وجہ سے یہ زبر پہ چلا گیا، حتی ان اثرات میں سے ہے کہ جو اس کو نصب کر دیتا ہے، حتی یتبینا یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے، کیا واضح ہو جی؟ اب دیکھیں کون ہے فاعل، کون ہے جو رفع میں ہوگا؟ خیط الابیض، یہ پھر من حرف جر کی وجہ سے وہ چینج ہو گیا، سو لکم الخیط الابیض، خیط کسے کہتے ہیں جی؟ دھاگا، اور یہ اس کی صفت ہو گئی سفید،
یعنی یتبین الخیط الابید، سفید دھاگا واضح ہو جائے، لکم تم سب کے لیے، من حرف جر الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے، من الفجری فجر پہ، فجر سے، یعنی فجر کے وقت یہ کیفیت دیکھنی ہے کہ سفید دھاگا کیا ہے، کالے دھاگے میں سے نمودار ہو جائے۔ اچھا اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ حدیث ہے، وہ آپ جانتے ہوں گے شاید، ایک صحابی نے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اپنے سرانے کے نیچے، تو وہ دھاگے کو دیکھ کے روزہ افطار کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ فجر سے، ہاں جی آگے، ثم کا کیا مطلب ہے جی؟ پھر اتمو، دیکھیں اتمو فرق ہے، اتمو واحد کا ہے کہ تم ایک، اور اتمو تم سب۔ سو اتمو کیا مطلب ہے جی اس کا؟ ہاں جی، اتما یتمو، تتمونا سے ہی امر بنا ہوا ہے، اتمو انتم فاعل، تم سب کیا جی؟ تمام کرنا، تمام کرنا، کہتے ہیں تمام، تو یہ وہی تمام سے ہے، اتمو تم سب کیا کرو؟ تمام کرو۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، کس کے مکمل کرنا ہے؟ حالت نصب میں مفعول، کہ روزے کو مکمل کرو۔ آگے کیا ہے جی؟ الی اللیل، شکر ہے یہ ہمارے وقت سے پہلے پہلے ختم ہو گیا، ہم سے تو یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ پورے دن کا روزہ ہے، معلوم ہے نا آپ کو، صحابہ کے وقت میں روزہ یہی تھا۔ وہ تفسیر میں بات آئے گی کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کے بعد پھر مغرب تک بات پہنچی تھی، ورنہ روزہ یعنی آپ کی جب آنکھ لگی ہے نا، بس اگلا روزہ شروع آپ کا۔ تو ایک صحابی آئے، ہاں جی ایک صحابی آئے، انہوں نے افطاری کی، تھکے ہوئے تھے سارے دن کے، وہ تھکے ہوئے آ کے تو ان کی آنکھ لگ گئی، بیوی چلی گئی تھی کھانا وغیرہ تلاش کرنے، بلکہ انہوں نے افطاری نہیں کی تھی، ابھی آئے تھے اور لیٹ گئے تھے، تو بیوی چلی گئی تلاش کرنے، وہ واپس آئی تو وہ سوئے ہوئے، انہوں نے اس کو جگایا، ہاؤ ہائے کی، اور تم تو مر گئے، تمہارا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، ابھی پچھلا نہیں افطار کیا تھا تم نے۔ وہ یہ سارا اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، بھی بتائیں اب بندہ کیا کرے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی سے مباشرت ہو گئی تھی۔ اچھا یہ کیوں ہوا تھا؟ غور کریں، یہ کروایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر رہے تھے اس امت کی آسانی کے لیے، کروایا گیا تھا تاکہ ہم بھی احسان یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے احسان کیا ہم پہ، ورنہ تو گئے تھے۔ بلکہ ان صحابی کا تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جن سے مباشرت ہو گئی تھی۔ اچھا جی آگے کیا ہے جی؟ ولا تباشروہن، اچھا یہ دیکھیں کیا ہے، یہ لائے نفی ہے؟ نہیں، لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے، ہاں جی، اگر نفی ہوتا تو تباشرون ہوتا، یعنی لا تباشرونہن، تم ان سے مباشرت نہیں کرتے۔ یہاں کیا ہے؟ لا تباشرو، وہ نون ڈراپ ہوا نا، امر بن گیا یہ نہیں والا، لا تباشرہن، تم ان سب سے مباشرت مت کرو، نہیں کرو۔ کب نہیں کرنی جی؟ آگے کیا ہے؟ یہ حال ہے کہ کس حالت میں نہیں کرنی؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عاکفن اعتکاف کرنے والا، جمع مذکر سالم، عاکفون فی المساجد، کس حالت میں نہیں کرنی؟ جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو، تو اب وہ تمہارے لیے رات کی بھی پابندی ہو گئی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، ہاں جی، تلکا حاضی و تلکا، دور کا اشارہ، اور دور کا اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لیول امپورٹنس بڑھا دینی ہے۔ تلک حدود اللہ، یعنی واحد مذکر واحد مؤنث تو آ ہی رہا ہے غیر عاقل کی وجہ سے، یہ
اللہ کی حدیں ہیں، حدود اللہ، مرکب اضافی، فلا تقربوها. اب جی قریب یقرب، قریب ہونا، تقربونا، پھر لائے نہیں آ گیا، منع کیا جا رہا ہے، لا تقربو، تم سب اس کے قریب نہ جاؤ. کدھر؟ ہا حدود اللہ. ہاں ادھر واپس ریورٹ ہو رہا ہے مؤنث کی وجہ سے کہ تم اللہ کی حدوں کے قریب بھی مت جاؤ. آگے کیا ہے جی؟ اچھا علماء بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منع نہیں کر رہے کہ تم یہ نہ کرنا، یہ بات غور طلب ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کرنا، یہ فرمایا تم ان کے قریب بھی مت جانا. مطلب کیا ہے؟ وہ جو اسباب اس طرف لے کے جاتے ہیں نا، آپ نے ان اسباب سے بھی دور رہنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ہے لا تقربوا الزنا، علماء اس کی جب تفسیر کرتے ہیں نا، اسی لیے پھر وہ اختلاط اور وہ ساری اس میں لے کے آ جاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ وہ راستے ہیں آپ نے بند کرنے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ آخری والا تو بہت دفعہ ریپیٹ ہو گیا. کذالک، کاف کی طرح، ذالک اسی طرح، بین یبین واضح کرنا. سو اللہ اس میں اللہ فاعل، یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے اسی طرح، آیاتی ہی یہ نصب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اپنی آیات، آیت ان کی جمع، للناسی لام حرف جر لوگوں کے لیے. اب یہ ہم چونکہ لوگوں کی بات ہوئی، غائب کے لوگ ہیں، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. تو الحمدللہ یہ آیت ہم نے کمپلیٹ کی. انشاءاللہ ابھی اس کے بارے میں روزے کے بارے میں 2 آیات اور ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تفسیر ابن کثیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 186 کی تفسیر. کیا فرمایا تھا اللہ نے کل؟ ہم نے جو پڑھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے دعا کرے. بس چاہیے کہ وہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں تھے کہ ہم جب بھی کسی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے. آپ نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو تو نہیں پکار رہے بلکہ تم اس ذات گرامی کو پکارتے ہو جو خوب سنتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جس ذات گرامی کو تم پکارتے ہو وہ تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب تر ہے. پھر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ سکھاؤں؟ اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، دعا کرتے ہوئے لازمی اپنے دل کو حاضر کیا کریں، لازماً کیا کریں. اس کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی. اس کے بارے میں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے، اب دعائیں آئیں گی کہ کون سی کرنی ہے کون سی نہیں، جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے. نہیں، جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو، یعنی ایسی دعا جس میں قطع رحمی نہ ہو، نہ کوئی گناہ کی چیز مانگی جائے، وہ دعا تو رد ہو جائے گی، وہ تو سنی ہی نہیں جائے گی. اگلی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں ان میں سے 3 چیزیں عطا فرماتا ہے. ایک تو دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی، پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایہ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو بھی مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات ہو. ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے. عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اسے دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہے.
آگے جی 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: امام عادل، نیک حکمران، روزے دار کی روزہ افطار کے وقت، اور مظلوم کی دعا۔ اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح۔ آگے جی تفسیر ہے آیت نمبر 187 کی، جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں ڈائریکٹ اس کے کانٹیکسٹ میں جاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جی رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رخصت اور اس میں حکم میں تبدیلی ہے جو ابتداء اسلام میں تھا، کہ افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حلال تھا۔ جب کوئی نماز عشاء ادا کر لیتا یا سو جاتا، دونوں آپشن تھے، یعنی نماز پڑھ لی عشاء کی یا پھر سو گیا، تو اگلی رات تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ یعنی اب ایک اور چیز آ گئی کہ ایک آپشن تھا کہ یا تو وہ سو گیا یا اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشقت کا سامنا تھا۔ اس آیت کریمہ میں رفث کے معنی مباشرت کرنے کے ہیں، جیسا کہ ابن عباس اور دیگر ائمہ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری وجہ تسکین ہیں اور ان کے لیے تم وجہ تسکین ہو۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے لحاف ہیں اور تم ان کے لیے لحاف ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرد عورت میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتا، چھوتا، لیٹتا، لہٰذا مناسب یہی تھا کہ ان کے لیے رمضان کی راتوں میں بھی صحبت کی اجازت ہوتی تاکہ انہیں کوئی دشواری اور حرج محسوس نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب وہی ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث کی روشنی میں قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہوتا اور وہ روزہ افطار کرنے سے قبل سو جاتا تو اگلی رات کی آمد تک کھا پی نہیں سکتا تھا۔ قیس بن سرمہ انصاری نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ دن بھر اپنی زمین میں کام کرتے رہے۔ افطار کے وقت بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اس نے جواب دیا نہیں، البتہ میں جاتی ہوں اور کہیں سے کچھ لاتی ہوں۔ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ بیوی واپس آئی تو انہیں دیکھا سو گئے، کہنے لگے ہائے افسوس تم تو سو گئے۔ اگلے دن جب دوپہر ہوئی تو یہ حالت ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث سے وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آیت نازل فرما دی جس سے حضرات صحابہ کرام کو بے حد خوشی ہوئی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ میں نے ابو اسحاق کے طریق سے الفاظ ہیں کہ میں نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو لوگ سارا رمضان عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ مسلمان ماہ رمضان میں نماز عشاء ادا کر لیتے تو اگلی رات تک عورتیں اور کھانا حرام ہو جاتا، پھر لوگ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کے قریب چلے جاتے اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ انہی میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جو ابھی ہم نے پڑھی۔ ارشاد باری تعالیٰ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لکھ رکھی ہے اس کو اللہ سے طلب کرو۔ اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اولاد ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس رخصت کو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، تو یعنی یہ ایک امام کا قول ڈیفرنٹ ہے، باقی ایک طرف ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ اس کے بعد ہے سحری کا آخری وقت، ارشاد باری تعالیٰ ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانے پینے کی بھی اجازت فرما دی، جیسا کہ قبل ازیں یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ رات کو جس وقت چاہے روزے دار مباشرت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ظلمت شب سے سپیدہ سحر نمودار ہو جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سفید اور سیاہ دھاری سے تعبیر فرمایا ہے اور رفع التباس کے لیے من الفجر کے الفاظ بھی ذکر فرما دیے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے عبداللہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کے الفاظ نازل ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، تو روزہ رکھنے والے کچھ لوگ اپنے دونوں پاؤں کے پاس سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے تھے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک ان میں فرق نمایاں نظر نہ آنے لگتا، پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ کا اضافہ کر دیا، نازل فرمایا، جس سے معلوم ہوگا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ امام بخاری نے شابی سے اور انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ اور سفید دھاگا لے لیا اور انہیں رات کو دیکھا تو دونوں میں فرق واضح نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا۔
آپ نے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا کہ سفید اور سیاہ دھاری تمہارے تکیے کے نیچے تھی یعنی آپ اندازہ کریں وہ سفید اور سیاہ دھاری تو اتنا بڑا تکیہ تھا تمہارے پاس کہ وہ سارا اس کے نیچے آ گیا. اب دیکھیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لطیف سا مزاح ہے. یہ مزاح کیا آپ نے لیکن کتنا خوبصورت ہے. بعض روایت میں یہ الفاظ بھی آپ نے فرمایا پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے یعنی وہ تو اتنی بڑی ہے کہ وہ سفید اور سیاہ اس کے نیچے آ گئے. بہرحال بعض نے آپ کے ان الفاظ کا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ کند ذہنی کی طرف اشارہ تھا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ جسے آپ نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، کیونکہ اگر تکیہ چوڑا ہوگا تو اس کی گردن لمبی بھی ہوگی. جسے آپ نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، کیونکہ اگر تکیہ چوڑا ہوگا تو اس کی گردن بھی لمبی ہوگی. اس کی تفسیر صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول سیاہ و سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ اس سے 2 دھاگے مراد ہیں. فرمایا تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے، اگر تم نے ان دونوں دھاریوں کو دیکھ لیا ہے. پھر فرمایا نہیں، اس سے مراد 2 دھاگے نہیں بلکہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے. سحری کھانے کا استحباب اور اس کا وقت. اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر تک کھانے کو جو جائز قرار دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحری کھانا رخصت ہی نہیں بلکہ مستحب اور محبوب عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ سنت سے بھی سحری کھانے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے. اچھا میں نے یہاں عرب کی عادت نوٹ کی ہے کہ یہ سحری جس طرح نا سنت یہ ہے کہ سحری کو آخر وقت تک لے کر جاؤ، کھاتے پیتے رہو. یہ رات کو 12 بجے کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سحری ہو گئی ہماری. صحیح ہاں جی وہ سحری کر کے ہی سوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ایک دفعہ سوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری بابرکت کھانا ہے، اسے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ والا عمل کرتے ہوں بھائی چلو تھوڑا دیر پہلے پانی پی لیا، کیونکہ وہ بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ کم از کم پانی تو پی لو. اس کے بعد جی آگے میں تھوڑا سا بیچ میں اسکپ کر رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید سے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا 50 آیت پڑھنے کے بقدر. سلف میں بہت سے لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ فجر کے قریب انہوں نے سحری کھانے میں تسامح سے کام لیا ہے. ان میں حضرت ابوبکر، عمر، علی ابن مسعود، حذیفہ، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور تابعین کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً بلال رات کو اذان کہتے ہیں، لہٰذا تم ابن مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قیس بن طلق سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر وہ نہیں جو افق پر مستطیل شکل میں پھیل جاتی ہے بلکہ وہ سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جی کھاؤ پیو، اوپر کو چڑھنے والی صبح کو دیکھ کر کھانے پینے سے نہ رکو حتیٰ کہ سرخ دھاری ظاہر ہو جائے. ہمارے لیے تو بہت آسانی ہو گئی، ہم تو یہ چیزیں مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہم نے پریکٹس کی ہوں کہ واقعی اگر ہم ان کو تلاش کر کے دیکھیں یہ کب ہے. ویسے تھوڑی بہت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تاکہ ایٹ لیسٹ اندازہ تو ہونا کہ آخر یہ ہے کیا، نہیں تو پھر ہمارا بھی وہ دھاگے والا کام ہی چل رہا ہے کہ لوگوں نے کام کر دیا ہے. لیکن الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں کہ اور واقعی اتنی روشنی ہوتی ہے وہ اندازہ کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی لائٹ ہوتی ہے. جیسے وہ باریک سا چاند اب ہمیں کہاں نظر آتا ہے یہاں اس جیسے ملک میں جہاں ہر جگہ اتنی لائٹ ہے. آگے فرماتے ہیں جی اگلی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان اور یہ سفیدی صبح کی کرن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے حتیٰ کہ وہ اس طرح خوب ظاہر ہو جائے. اس کے بعد حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ حالت جنابت میں ہی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کم نماز سے پہلے غسل کر لیں. اس کے بعد رات شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا فوراً افطار کر دینا چاہیے. یہ وہ جاننا ضروری ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل کا تقاضا یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کر دیا جائے. جیسے کہ ہمارے کچھ حلقے جو ہیں وہ اس کو رات میں لے کے چلے جاتے ہیں. حکم شریعت میں یہی ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل. اچھا علماء نے بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ الی اللیل ہے، فی اللیل نہیں ہے. فی اللیل ہوتا تو تھا رات. یہ ایسے ہے جیسے اس دیوار سے اس دیوار تک، نہ کہ اس دیوار کے پرلی طرف. تو میری اس دیوار کو ٹچ کرنا ہے.
اگر ہوتا فل تو پھر اس کا مطلب اس چیز میں داخل ہونا ضروری تھا، لیکن بہرحال ان کا اپنا کام ہے۔ جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہم اسی خیر و بھلائی میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو سب سے جلد افطار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد احکام اعتکاف ہیں، اس میں سے میں کچھ شارٹ کر کے نا کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیں۔ ہے تو اس کا آخری پورشن لیکن یہ طویل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے روزے کے کچھ باتیں ہم نے دیکھیں، تفسیر میں اس کو دیکھا، کچھ ہمیں ہو سکتا ہے نئی چیز بھی پتہ چلی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ عمل وہ قبول فرما لے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔